السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم و باوقار سامعین کرام، اس ماہ محرم الحرام کے پیش نظر اس ماہ میں ہونے والے بدعات و خرافات و رسومات اور منکرات والے عمل کے متعلق آج اس اہم ویڈیو کے اندر انشاءاللہ لب کشائی کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آخر تک ضرور سماعت فرمائیں گے۔ تو محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ مہینہ خصوصاً ہندوستان کی تاریخ میں فتن و فساد اور رسوم و بدعات کا پلندہ بن کے رہ گیا ہے، اور یہ مہینہ جسے شریعت اسلامیہ نے رفعتوں اور برکتوں سے لبریز ایک خوشبودار گلدستہ اور خوشنما گملہ بنایا تھا، امت مسلمہ غیروں کی دیکھا دیکھی اسے بدعات و رسومات سے بھر کر خرافات و منکرات کی گندی ہواؤں سے اس کی پاک فضا کو برباد کرنے کی سعی اور کوشش میں مصروف ہیں۔ حضرات گرامی، شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک شہادت بہت بری اور منحوس چیز ہے، اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی ہے، اس لیے وہ اس میں کوئی تقریب اور خوشی کا کام، شادی نکاح وغیرہ نہیں کرتے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے یہاں یہ مہینہ محترم، معظم اور فضیلت والا ہے۔ محرم کے معنی ہی محترم، معظم اور مقدس کے ہیں، اور نیز عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کو اس لیے فضیلت ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی۔ یہ غلط ہے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت تو اسلام سے بھی بہت پہلے سے ہی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے اس دن میں نجات ہوئی، تو اس نعمت پر ادا شکر کے طور پر اس دن کے روزے کا حکم ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضیلت کی چیزیں اس میں ہوئی ہیں، جس کی تفصیل آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ یوں کہیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں زیادہ فضیلت اس لیے ہوئی کہ ایسے فضیلت والے ماہ میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ جب یہ ثابت ہوا کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہے، تو اس میں ہمیں نیک کام بہت زیادہ کرنی چاہیے، نہ کہ بدعات و خرافات والے عمل کر کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا ہے۔ محترم حضرات، ہماری دین سے دوری نے اس مہینے کی اصل صورت بگاڑنے میں کافی کردار ادا کیا ہے، اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس میں دو گروہوں نے، دو جماعتوں نے برابر کا کردار ادا کیا ہے۔ ایک تو وہ گروہ ہے جس کی ساری عبادات ہی اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں، اور دوسرے ہم سنی بھائی ہیں جو تقریباً انہی کے روش پر چلے نکلے ہیں۔ بغور ملاحظہ فرمائے گا کہ شیعہ ان دنوں میں سیاہ ماتمی لباس پہنتے ہیں، تو ہم ان کے مقابل اپنے بچوں کو سبز کپڑا پہنا کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا منگتا بنانے کی رسم کو ایجاد کیا ہے۔ انہوں نے تعزیہ بنا کے چوکوں میں اور اپنے گھروں کے سامنے اور امام بارگاہوں میں رکھے، تو ہم نے اسی طرح مساجد کے سامنے سڑکوں چوکوں میں پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی ہیں۔ انہوں نے مبالغہ آمیز انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے صبر و ضبط کا مذاق اڑا کے انہیں کم ہمت اور مصائب پر صبر کی بجائے ماتم کرنے والا دکھایا، تو ہم نے بھی واقعہ کربلا کو واعظین کی مجلس سجا کے اس انداز سے بیان کیا کہ صبر و ہمت سر پیٹ کے رہ گئے۔ پھر ان واعظین کی من گھڑت واقعات میں مبنی کیسٹیں بازاروں اور دکانوں اور مکانوں میں لگا کے کسر پوری کر دی۔ انہوں نے چار پایوں کو الٹا کر سونگ منانے کے لیے ننگے پاؤں پھرنا شروع کر دیا، تو ہم نے اس مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کے تمام کاموں پر مستقل پابندی لگا کے سوگ منایا۔ جب 10 محرم کا دن آیا تو شیعہ حضرات تعزیہ اور جلوس لے کر ماتم اور سینہ کوبی کے لیے گھروں سے باہر نکلے، تو ہم بھی اپنے بہو بیٹیوں کو لے کر قبرستان، قبروں کی لیپا پوچھی کے لیے چل دیے۔ اس کے علاوہ ہم پرستوں نے نہ جانے کیا کیا کچھ کیا
کسی نے کھیر کے پیالے بانٹے تو کسی نے نیاز حسین کے نام پر حلیم پکایا، اور جب انہوں نے گھوڑا نکالا تو ہم نے یہ مشہور کر دیا کہ اس کے نیچے سے اگر بچوں کو گزارا جائے تو وہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ برادران اسلام، شیعہ نے تو یہ کام کرنے ہی تھے۔ ہمیں دکھ اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ جب اپنے بھی ان کے ہم نوا بن جائیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی نقالی میں کام کرنے کے بڑے عادی ہیں۔ ہندوؤں نے کوئی میلہ ٹھیلا لگایا یا دن منایا تو ہم نے بھی منانا شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے کرسمس کارڈ شروع کیا تو ہم نے بھی عید کارڈ جاری کر دیا۔ اسی طرح سوگ وغیرہ منانے کا کام بھی ہم نے نقالی میں شروع کیا ہے۔ حضرات آئیے میں آپ کو اس اصل کی طرف لے چلتا ہوں جنہوں نے اس بدعات و خرافات والے عمل کو کس طریقے سے ایجاد اور کیسے عمل میں لائے۔ تاریخ مشہور کتاب تاریخ اسلام اکبر نجیب آبادی جلد 2 میں لکھا گیا ہے کہ 352 ہجری میں معز الدولہ نے حکم دیا کہ میری حکومت کے تمام باشندگان 10 محرم الحرام کو شہادت حسین کے غم میں دکانیں بند کر دیں اور خرید و فروخت چھوڑ کر ماتمی لباس پہنے، اور عورتیں اپنے بال کھولے، چہروں کو سیاہ کر کے سڑکوں اور بازاروں میں مرثیے پڑھیں، منہ نوچے اور چھاتیاں پیٹتی ہوئی نکلیں۔ شیعوں نے اس حکم کی بخوشی تعمیل کی، مگر اہل سنت دم بخود خاموش رہے، کیونکہ شیعوں کی حکومت تھی۔ آئندہ سال 353 ہجری میں پھر اسی حکم کا اعادہ کیا گیا اور سنیوں کو بھی اس کی تعمیل کا حکم دیا گیا، تو اہل سنت اس ذلت کو برداشت نہ کر سکے، چنانچہ شیعہ اور سنیوں میں فساد برپا ہوا اور بہت بڑی خون ریزی ہوئی۔ اس کے بعد شیعوں نے ہر سال اس رسم کو زیر عمل لانا شروع کر دیا، اور آج تک اس کا رواج ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہندوستان متحدہ میں اکثر سنی لوگ بھی تعزیہ بناتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرافات کر کے اس کو دین اسلام کا نام دے کر دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام بدعات و خرافات اور ہونے والے منکرات عمل سے مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔